حفظ ناموس رسالت مومنوں کی جان ہے، حفظ ناموس رسالت مومنوں کی جان ہے، مصطفیٰ پر جان دے دینا یہی ایمان ہے۔ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی جان ہے، مصطفیٰ پر جان دے دینا یہی ایمان ہے، اور ہم اگر سرکار پر قربان ہے تو کیا احسان ہے، ہم اگر سرکار پر قربان ہے تو کیا احسان ہے، یہ بدن بھی ہے انہی کا اور انہی کی جان ہے، یہ بدن بھی ہے انہی کا اور انہی کی جان ہے۔ حضرات، ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی نیک کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کرو۔ تو حضرات، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، حالانکہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں بنائی جا سکتی، چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد نہیں بن سکتی، مگر مثال کے طور پر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک محل بناتا ہے اس بندے کے لیے جس نے مسجد تیار کیا، جس نے مسجد کو تعمیر کیا، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ناپ تول ہمارے یہاں ہے، لکھا پڑھی ہمارے یہاں ہے، یعنی کس نے کتنا چندہ دیا ہے وہ ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے، کس نے کیا دیا ہے وہ لکھا جاتا ہے ڈائری میں، کاپی میں، کہ مسجد میں کس نے کتنا چندہ لیا ہے، کس نے کتنا چندہ دیا ہے، کس نے کتنا بوریا سیمنٹ دیا ہے، کس نے کتنا اینٹا دیا ہے، کتنا گٹی دیا ہے، کتنا مورنگ دیا ہے، سب ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے، ناپ تول ہمارے یہاں ہے، لیکن اللہ کے یہاں بے حساب معاملہ ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے۔ اگر کوئی خلوص دل سے، اچھے دل سے مسجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک اینٹ بھی دے دے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں کاؤنٹنگ نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ کے ہاں گنتی نہیں دیکھی جاتی ہے، اس کی رحمت بے حساب ہے، اس کا معاملہ بے حساب ہے۔ اگر آپ خلوص دل سے مسجد میں ایک اینٹ بھی دے دو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو ایک حکایت بیان کروں، ایک حکایت سناؤں، آپ حضرات کے سامنے ایک حکایت پیش کروں جس کے سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنوانے کا ارادہ کیا، مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور اس کی نیت یہ تھی، اس کی خواہش یہ تھی، اس کی تمنا یہ تھی، اس کی آرزو یہ تھی کہ وہ پوری مسجد اکیلے بنائے گا،
اس میں کسی کو شامل، اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اس کی خواہش تھی، اس کی تمنا تھی، اس کی آرزو تھی کہ بھائی میں اکیلے پوری مسجد بنواؤں گا، اس میں کسی کو شامل نہیں کروں گا. لیکن بیچارہ ایک لکڑہارا تھا، اس نے سوچا کہ میں پوری مسجد تو نہیں بنوا سکتا، اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتا. بادشاہ کو چند اینٹیں دے دی تاکہ مسجد میں کچھ اینٹیں ہماری بھی لگ جائے اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں. یاد رکھیے، غریب وہ نہیں ہوتے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، جن کی پاکٹ میں پیسے نہیں ہوتے. غریب وہ نہیں ہوتے، بلکہ غریب وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے کہ جیب کی غربت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پاکٹ کی غربت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اصل غربت تو دل کی غربت ہے، اصل غریبی دل کی غریبی ہے. تو وہ شخص بیچارہ لکڑہارا تھا، لیکن اس کا ایک شوق تھا، اس کا ایک شوق تھا کہ میں اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتا، تو کیوں نہ مسجد میں چند اینٹیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں. تو وہ لکڑہارا بادشاہ کے پاس پہنچا. کہا بادشاہ، آج کی لکڑیاں بیچ کر میں نے چند اینٹیں خریدی ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ مسجد بنوا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا گھر بنوا رہے ہیں، تو اس میں چند اینٹیں ہماری بھی لگا لیجیے. بادشاہ نے کہا بھائی دیکھو، میں پہلے سے اعلان کر چکا ہوں، میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ کسی کو شریک نہیں کروں گا، کسی کو شامل نہیں کروں گا، پوری مسجد اکیلے بنواؤں گا. لکڑہارے نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لکڑہارا وہاں سے نکلا اور چل دیا. اب لکڑہارے نے دماغ لگایا کہ اب ان اینٹوں کا کیا کروں. لکڑہارے نے دماغ لگایا کہ ان اینٹوں کا کیا کروں. اس نے لکڑیاں باندھی اور سر پر رکھا اور چل دیا. مسجد کی اینٹیں جہاں گری تھی، بادشاہ نے مسجد کی اینٹ جہاں گروائی تھی وہیں جا کر گٹھری گرا دیا. گٹھری گری تو گٹھری کھل گئی، گٹھری کھلی تو لکڑیاں بھی گر گئی، اینٹیں گر گئے. اب لکڑہارے نے لکڑیوں کو باندھ لیا اور اینٹیں وہیں چھوڑ دی. جہاں بادشاہ نے مسجد کی اینٹیں گروائی تھی وہیں اپنی چند اینٹیں چھوڑ دی اور جو لکڑیاں تھیں اس کو باندھ لی، اس کو لے آیا. اب مسجد تعمیر ہونے لگی، مسجد بننے لگی. ابھی مسجد کا سلسلہ آگے بڑھ ہی رہا تھا، مسجد کا سلسلہ آگے جاری ہی تھا کہ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جنت ہے اور جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے اور اس پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور ٹھیک اسی کے سامنے دوسرا محل بنا ہے بالکل ویسا ہی اور اس پر لکڑہارے کا نام لکھا ہوا ہے. بادشاہ نے دیکھا کہ فرشتے، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا یہ بادشاہ کا محل ہے. پھر پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ فرشتے نے کہا یہ لکڑہارے کا محل ہے. بادشاہ نے کہا میرا محل کیوں؟ فرشتے نے کہا آپ نے مسجد بنوائی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں محل بنا دیا. بادشاہ نے کہا لکڑہارے نے کون سا کام کیا ہے؟ لکڑہارے نے کون سی مسجد بنوائی ہے؟ فرشتے نے کہا اس نے آپ کی مسجد میں چند اینٹیں اس طرح سے لگوا دی ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی جنت میں محل بنا دیا. تو آپ سوچیں کہ جو شخص کسی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حصہ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے،
اس کا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے، اس کا اجر و ثواب ضرور اس کو دیتا ہے. تو آپ مسجد میں حصہ لینے سے پیچھے نہ ہٹیں. جو بھی آپ کے اوپر چندہ لگایا جائے، جو بھی آپ سے بولا جائے چندہ دینے کے لیے، آپ مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد سے محبت کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بھی مسجد سے محبت کرتے دیکھو، جس کو بھی اللہ کے گھر سے محبت کرتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کے پاس ابھی ایمان باقی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تبھی تو اللہ کے گھر سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تبھی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تبھی تو وہ مسجد کا پورا کام کرتا ہے. تو جس کے پاس ایمان رہتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے دیکھ بھالی کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جس کو بھی اللہ کے گھر سے محبت کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان باقی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے سامنے کہ ہمارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک بار مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چراغ جلا ہوا ہے اور روشنی پھیلی ہوئی ہے. مسجد میں روشنی پھیلی ہوئی ہے، چراغ جل رہا ہے اور پوری مسجد میں روشنی پھیل گئی ہے، پوری مسجد روشن سے بھر گئی ہے، روشنی سے بھر گئی ہے. تو حضور نے فرمایا اے صحابہ بتاؤ یہ کس نے مسجد کو روشن کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ جو فلاں شخص ہے نا، وہ جو فلاں بندہ ہے، اسی نے چراغ جلایا اور مسجد کو روشن کر دیا. تو حضور نے فرمایا آج میں اس بندے سے اتنا خوش ہوں، میں آج اس بندے سے اتنا خوش ہو گیا جس نے مسجد کو روشن کر دیا، میں اس سے آج اتنا خوش ہو گیا کہ کاش میرے گھر میں اگر کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے کے ساتھ کر دیتا ہے جس نے مسجد کو روشن کر دیا. ہمارے حضور نے فرمایا کہ میں آج اس سے اتنا خوش ہو گیا جس نے مسجد کو روشن کیا کہ کاش اگر میرے گھر میں کوئی غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی تو میں اس اپنی بیٹی کا نکاح اس بندے کے ساتھ کر دیتا جس نے مسجد کو روشن کیا، یعنی خوشی کا اظہار فرمایا. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو مسجد کو روشن کر دے ہمارے حضور ان سے اتنا خوش ہوتے ہیں. تو جو مسجد میں حصہ لیتے ہیں، مسجد میں چندہ دیتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کے دیکھ بھالی کرتے ہیں، ہمارے حضور ان سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے، ہمارے حضور ان سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے. آپ سوچیں، آپ اندازہ لگائیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مسجد کی دیکھ بھالی کریں، مسجد کے خیر خواہ بنیں، مسجد کے رکھوالے بنیں، مسجد سے محبت کرنے والے بنیں. مسجد کا جو بھی کام ہو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور مسجد میں جب بھی کوئی چندہ دینے کی باری آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ چندہ لینے کی کوشش کریں، چندے میں پیچھے نہ ہٹیں. کیونکہ جب آپ حضرات کے پاس آپ کے مسجد کے اکاؤنٹ میں بیلنس رہے گا تبھی آپ مسجد کا کوئی کام آگے بڑھا سکتے ہیں، تبھی آپ مسجد کو سنوار سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں. اگر آپ کے مسجد کے اکاؤنٹ میں پیسہ رہے گا تبھی آپ مسجد کے کام کو پورا کرا سکتے ہیں، مسجد کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ان سبھی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنی گفتگو یہ ختم کرتے ہیں. اگر ہمارے بولنے میں کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو ہم آپ سبھی حضرات کو گواہ بنا کر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہماری باتوں پر ضرور ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. شمل رہیں گے تو پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو پھر ملیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.